تو پہلا کام یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی توبہ کر لے صدق دل سے. اور یہ توبہ ایسی چیز ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ساری زندگی کے سارے میل کچیل کو، ساری گندگی کو ایک لمحے میں دھو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو کسی گناہ سے توبہ کر لے تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے توبہ کہ 70 سال انسان نے گزارے ہوں گمراہیوں میں، غلطیوں میں، یہاں تک کہ کفر و شرک میں، لیکن 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور توبہ کر لے تو سب معاف. کفر بھی، شرک بھی، فسق و فجور بھی، گمراہیاں بھی، سب کچھ معاف ہے اگر توبہ ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ کر. ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے. ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کہ توبہ جو ہے تو چھوٹی سی چیز لیکن یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ختم کر دیتی ہے. اور اس کی مثال حضرت دیتے ہیں جیسے بارود اگر بڑے پہاڑ کے اندر رکھ دو ڈائنامائٹ تو وہ سارے کے سارے پہاڑ کو اڑا دے گی. تو اسی طرح یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جو سارے ماضی کی ساری غفلتوں پر، ساری گناہوں پر، معصیتوں پر، فسق و فجور پر، کفر و شرک پر پانی پھیر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی. تو اس لیے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے توبہ کی. تو توبہ سب سے پہلا قدم ہے اصلاح کی طرف. اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرما دی صحیح معنی میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل کے ساتھ توبہ انسان کر لے تو ایک بہت بڑا پہاڑ اس نے اڑا دیا گناہوں کا. اللہ تعالیٰ کے توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر فریاد کر لے کہ یا اللہ میری زندگی بڑی خراب کاموں میں گزری ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میں نادم ہوں، اس کو بشرمسار ہوں. جتنا بھی انسان اس کے اوپر عاجزی اور تضرع کا مظاہرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو بس سب معاف ہو جاتا ہے. یہ توبہ کی آہیں یہ ایسی چیز ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. ہمارے حضرت بابا نجمی حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے. وہ شاعر بھی تھے تو ان کا شعر بڑا اچھا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں آہیں اپنے ماضی پر، اپنی غلطیوں پر آہیں بھرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما دی تو ایسی تیسی میرے گناہوں کی. اب گناہ کو اس نے اڑا دیا، ختم کر دیا جب یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلا قدم توبہ ہے. جب ایک مرتبہ توبہ کر لی، جس لمحے کر لی، سچے دل سے کر لی، تو ندامت پہلا کام ہے اس میں کہ اپنے سابق گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو. دوسرا، فوراً اس وقت چھوڑ دے گناہ کو جس وقت توبہ کر رہا ہے. اور تیسرا، دل میں یہ ارادہ کر لے، پکا ارادہ کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں. یہ پکا ارادہ کر. 3 باتیں اکٹھی ہو جائیں تو توبہ بالکل پکی اور سچی ہو. اب جس لمحے انسان نے یہ کام کر لیا، اس لمحے اس نے سارے ماضی پر پانی پھیر دیا، سب ختم ہو گیا، سب گناہ دھل گئے اس توبہ کے ذریعے. اب اس میں ذرا سی ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے پچھلے گناہوں پر ندامت کا، وہ تو عام طور سے توبہ کرنے والے کے دل میں پیدا ہو ہی جاتی ہے.
جب باقی توبہ کر رہا ہے تو دل میں ندامت ہوگی تبھی توبہ کرے. اسی طرح جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت گناہ چھوڑ دینا یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو تیسری بات ہے یعنی آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم، اس میں بعض اوقات شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عزم پیدا ہوا دل میں یا نہیں ہوا. تو خوب سمجھ لیجئے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا. وسعت میں اور اختیار میں اتنا ہے کہ آدمی اس وقت ارادہ کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس وقت ارادہ کر لے. اب یہ دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کہیں اس پر ثابت قدم رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کہیں پھسل تو نہیں جاؤں گا، پھر دوبارہ تو ایک گناہ کا ارتکاب نہیں ہو جائے گا. یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ وسوسے توبہ کے منافی نہیں، یہ غیر اختیاری ہیں جو آ رہے ہیں، یہ توبہ کے منافی نہیں. اپنی طرف سے ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ نہیں کریں. جب یہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معافی ہو گئی، پچھلا ماضی دھل گیا اور سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے. اب کچھ اس میں توبہ کی تکمیل میں بعض چیزیں اور بھی داخل ہیں. یعنی جو پچھلے زمانے میں جو گناہ ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسے ہیں جن کی تلافی ہمارے ذمہ واجب ہے، اس کا اہتمام بھی ضروری ہے توبہ کی تکمیل کے لیے. ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا لیے، رو لیے، توبہ کر لی، الحمدللہ بڑا اچھا کام ہو گیا، پچھلا ماضی دھل گیا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی تلافی ضروری ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی ضروری ہے. مثلا کچھ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، فرض کرو نمازیں قضا ہوئی ہوئی ہیں پرانی، تو ان نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے. وہ جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی ان کو فارغ کیا جائے. اور بزرگوں نے یہ آسانی کے لیے طریقہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پرانی جو قضا ہے اس کا حساب لگا لو، اور حساب لگا کر اپنے پاس لکھ لو کہ اتنی نمازیں میری قضا ہے، اپنی زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اگر بالفرض ادا نہ کر سکا تو میرے ورثہ میرے ترکے میں سے ان کا فدیہ ادا کریں، جو وصیت لکھے جائے. تو اور اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے چلے گئے. اسی طرح روزے اگر اپنے ذمہ واجب ہیں تو ان کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کو ادا کریں. حج اگر فرض ہے نہیں کیا تو اس کو ادا کریں. یہ حقوق اللہ ہے جن کی تکمیل ضروری ہے. اور دوسرے حقوق العباد ہیں. کسی کا مالی حق اپنے ذمہ واجب تھا اور نہیں دیا تو اس کو یا ادا کرے یا معاف کریں. کسی کا قرضہ تھا نہیں دے پائے تو اس قرضے کو یا تو ادا کرے یا معاف کریں. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی جسمانی نفسانی کسی قسم کی، اس سے اس کو معاف کرائے. جیسے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کا بدلہ بھی دینے کو تیار ہوں، اور اگر کوئی معاف کر دے تو اس سے معافی مانگنے کو بھی تیار. آپ نے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا. تو اسی جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم تھے آپ نے یہ عمل فرمایا تو ہمارے شمار قطار میں. تو اگر کسی کا حق غائب ہوا ہے تو وہ اس حق کو ادا کرنے کی فکر کریں یا معاف کریں. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص کا کوئی حق ہمارے ذمہ واجب ہے تو آج اس سے معافی طلب کریں. اس دن آنے سے پہلے جبکہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، یعنی پیسے نہیں ہوں گے آخرت میں. آج یا تو ادا کر لیں یا معاف کرا دیں.
یہ تلافی ہے تکمیل توبہ. یہ کام ہو جائے ایک مرتبہ تکمیل توبہ تو الحمدللہ ماضی کا قصہ ختم ہو گیا. اور ہمارے حضرت یہ بھی فرماتے تھے حضرت حکیم المقدس اللہ تعالیٰ چل رہا ہوں کہ جب ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لی توبہ کر لی تو اب بار بار گناہوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ معافی اچھی طرح مانگ لو توبہ کر لو پھر بار بار گناہوں کو یاد نہ کرو کہ ہم نے فلاں گناہ کیا تھا فلاں گناہ کیا تھا. بھولنے کی کوشش کرو. خیال آئے بھی تو استغفر اللہ کہہ کر اس کو کسی اور کام میں لگ جاؤ. اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے معاف ہی کر دیا کیونکہ وعدہ ہے کہ جو توبہ کرے گا اس کو معاف کر دیں گے تو پھر اب اس کو بار بار یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ اچھی طرح معافی مانگ کر اس کو بھول جاؤ یاد نہ کرو اور آگے بڑھو. جب ایک مرتبہ تکمیل توبہ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اور پچھلی زندگی کی تلافی اس طرح ہو گئی تو اب آگے بڑھو. آگے بڑھنے میں جب آدمی چلتا ہے تو پہلے ہی قدم پر ایسا نہیں ہوتا کہ 100% اصلاح ہو گئی بلکہ کچھ عرصے ایسا بھی رہتا ہے کہ توبہ بھی کر لی تھی اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کر لیا تھا کسی شیخ کے پاس بھی چلے گئے تھے اپنے طور پر کوشش بھی کی تھی لیکن پھر کہیں پاؤں پھسل گیا پھر کہیں نظر بہک گئی کبھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی. تو یہ شروع میں جب آدمی اصلاح کی طرف بڑھتا ہے تو کچھ تھوڑی سی کشتی ہوتی ہے انسان میں اور اس کے نفس اور شیطان کے درمیان. کبھی یہ اس کو ڈھا دیتا ہے کبھی وہ اس کو ڈھا دیتا ہے. تو اس سے بھی مایوس نہ ہو بلکہ پھر غلطی ہو جائے دوبارہ اس وہی کام کرو دوبارہ استغفار دوبارہ توبہ دوبارہ تجدید عزم کرو. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 100 مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی توبہ استغفار کرتا رہے وہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا چاہے 100 مرتبہ گناہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا دروازہ اس طرح کھول رکھا ہے کہ اگر بار بار بھی فرض کرو ابتلا ہو رہا ہے تو مایوسی کی وجہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے پھر توبہ کر لو پھر عزم کر لو پھر ارادہ کر لو. گھبراؤ نہیں مایوس نہ ہو